هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل کے حدیث کے درس میں بہت ساری باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس دنیا سے دار البقاء آخرت کی طرف اگر جا رہا ہو تو ایک مومن، ایک مسلمان، ان کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ اسے کلمے کی تلقین کرے، اسے آخرت کی یاد دلائے، اور ایسے موقع پر رونا دھونا اور بددعا کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب دیکھیے، کوئی اس دنیا سے چلا گیا اور انتقال کر گیا تو سب سے پہلے میں نے کل بتایا اس کے آنکھوں کو بند کرنا ہے. اس کے بعد جو کام کی جائے گی وہ یہ کہ اس کو سیدھا لٹا دیا جائے گا اور اس کے اوپر چادر ڈال دیا جائے گا. غسل دینے سے پہلے جنازے کو تیار کرنے سے پہلے میت جو ہے اسے سیدھا لٹا کر اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے گی. دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان النبی حین توفی سجی ببرد حبذۃ. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کو یہ ایک دھاری دار چادر کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا. کوئی بھی کپڑا آپ کے پاس ہو، سفید ہو تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی کپڑا ہو اس کے بدن پر، اس کے اوپر بالکل ڈال دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا. اس دنیا کو چھوڑ کر جیسے عام لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور چلے گئے، اور وہ بھی انسان تھے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر کو ڈال دیا گیا بالکل ان کے چہرے پر، اور مکمل ان کو ڈھانک دیا گیا. یہ سنت ہے. تو اسی طرح سے جب آدمی کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، میت جو ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دیدار کے لیے آتے ہیں، اور جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. تو اس موقع پر یہ بھی جائز ہے کہ کوئی آدمی جو میت ہے اس کے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، اس کے پیشانی کو چومتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما. تو اس سے معلوم ہوا آپ کا کوئی قریبی، آپ کا کوئی دل سے جو بالکل جڑا ہوا ہو، کسی کے بچے ہوتے ہیں، کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں، کسی کے ماموں چچا خالہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے تمام وہ رشتہ دار جو محرم ہیں آپ کے لیے، ان کے پیشانی کو بوسہ دینا، چومنا جائز ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مدعون یہ بہت بڑے صحابی ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، ان کے پیشانی کو چوما. تو جب انتقال ہو گیا ان کو سیدھا لٹا دیا گیا، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا.
تو پھر کوئی آدمی کپڑا اٹھا کے ان کے پیشانے کو بوسہ دیتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے گئے، اس موقع پر جو امت کا جو حال تھا، صحابہ کا جو حال تھا، خاص کر کے صدیق اکبر اتنے جلال میں تھے، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو رویہ تھا، برتاؤ تھا، تلوار لے کے نکل گئے اور کہنے لگے کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن کو مار دوں گا۔ یعنی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی جو سرور کونین ہیں اور اسی طرح سے تمام عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایک مدت تک رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے گھومنے لگے اور یہ کہنے لگے کوئی بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو میں اسے مار دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تاریخی جملہ کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر تلوار لے کے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد کو اللہ سمجھتا تھا، جو محمد کو خدا سمجھتا تھا، جو محمد کو یہ سمجھتا تھا کہ وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، تو جان لو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ کو یہ سمجھتا تھا کہ وہی پالنے والا ہے، وہی سب کچھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ مانتا تھا، فإن اللہ حی، تو اللہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں ہے۔ کتنے بھی نبی آ جائے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی بھی آ گئے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور ہر آدمی کو اس دار فانی سے کوچ کر کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیال تھا، جو وہ باتیں کر رہے تھے، وہ بالکل ان کے اندر ہلکا پن محسوس ہوا اور بالکل وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کتنے رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے، کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم ایسا کوئی بولو گے جو اسلام میں بولنا جائز نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد بیان فرماتے ہیں یہ آیت کبھی نازل ہوئی تھی، مجھے لگ رہا تھا ابھی نازل ہو رہی ہے، تو پھر بالکل وہ خاموش ہو گئے۔ تو اسی چیزوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لٹایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی کے سر کا بوسہ لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا جب انتقال کر جائے انسان تو اس کو سیدھا لٹایا جائے گا، اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی، پھر کوئی آدمی جو محرم ہو یا کوئی ایسا کوئی مرد ہے تو اس کے لیے اس کے محرم عورتیں ہیں، یا اسی طرح سے کوئی مرد، کوئی بڑا عالم یا کوئی ایسا پسندیدہ شخص کوئی ہے اور ایسا آدمی ہے دنیا میں چہیتا ہے اور کوئی آدمی اس کے سر کا بوسہ لیتا ہے، اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ کس نے لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون جب انتقال کر گئے، اللہ کے نبی نے ان کے سر کا بوسہ لیا۔ اب اسی طرح سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔
ایک خطرناک بات، ایک بہت اہم بات جو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مومن کی روح اپنے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کا کوئی معاملہ آگے کے لیے نہیں چلے گا، معلق لٹکا دیا گیا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے جس کسی سے قرض لیا ہے وہ قرض ادا نہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو مومن کا نفس، مومن کا جان جو ہے معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، لٹکا رہے گا۔ فرشتے روح کو لے کے جاتے ہیں اوپر، کچھ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جس نے قرض لیا ہے کسی سے، کسی کو ادھار باقی ہے، پیسہ دینا ہے اور وہ نہیں دیا اور اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کا روح لٹکا رہے گا۔ کب تک لٹکا رہے گا؟ وہ 40 سال 50 سال ہو جائے، اگر اس کا قرض ادا نہیں کیا گیا تب تک اس کی روح لٹکی رہے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد میت کے وراثت میں اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ کتنا قرض ہے آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، خاص کر کے جنازے کی نماز میں اعلان کرتے ہیں یہ ہمارے ابا ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے چچا ہیں، اگر انہوں نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ ان کے بھائی سے، ان کے باپ سے، ان کے چچا سے، ان کے ماموں سے کیا کرے؟ کانٹیکٹ کرے، رابطہ کرے اور اپنے قرض کو مانگ لے۔ کیوں؟ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے۔ اس لیے زندگی میں اپنے تمام قرضوں کو، اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے، لکھ کر رکھیے، زندگی میں دینے کی نیت کیجئے۔ اتنا خطرناک معاملہ، روح لٹکا رہے گا، کوئی معاملہ اس کا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا پیسہ ہے، یعنی وہ گھر بار چھوڑ کے گیا ہے، ورثہ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے وہ پیسہ کھانا، کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی سے انہوں نے قرض لیا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے میرا قرض باقی تھا، اور ورثہ مال تقسیم کرنے میں یہ حصہ اتنا، یہ سینس اس کو، یہ حالانکہ اس کی روح لٹکی ہوئی ہے ابھی، حالانکہ پورا مال اس کا تھا۔ ورثہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے میت کے مال سے جیسے ہی دفن کر کے آگے، سب سے پہلے اگر کوئی کام ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یہاں تک علماء نے بیان فرمایا اس کا جنازہ، اس کا قبر کا، اس کا یہ سب چیزیں ہیں، اس کے ہوتے ہی فوراً جو سب سے پہلے کام کی جائے گی وہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس میں 2-3 شک کی گئی۔ ایک تو بہتر ہے کہ اس کے اولاد اس کا کرے، کہ نہیں ہے اس کا مال جو ہے چھوڑا، جگہ چھوڑا، کوئی اور چیز، اس کو بیچ باچ کے قرض ادا کرو، کیونکہ وہ مرحلہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نہیں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح لٹکی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ قرض ادا ہو۔ اب سمجھیے کیا چیز اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہ کتنا پچھتا رہا ہوگا۔ وہ اگرچہ کہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، معاف کر دے بات الگ ہے، اسی لیے معاف کرنا چاہیے۔ ہمیشہ دل میں نیت کرنی چاہیے مجھ سے اگر کوئی قرض لیا ہے، اللہ میں تیرے لیے ثواب کی نیت سے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کیا معلوم ہمارا کسی کے ذمہ قرض باقی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہمارے لیے بات ڈال دے اور وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن لینے والے ہر ایک قرض کو لکھ کے رکھنا، دیا ہوا بھول جاؤ، دیا ہوا بھول جاؤ، وہ اس کے بدلے جو ملے گا اس کا حساب نہیں ہے۔ کسی کو آپ نے 10,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ جو بھی آپ نے دے دیا قرض کے طور پر، وہ واپس نہیں لوٹایا تو اسے معاف کرتے ہو معاف کر دو، اگر نہیں معاف کیے تو اس کے بدلے قیامت میں جو آپ کو ملنے اس کا حساب ہی الگ ہے، وہ چھوڑ دو۔ لیکن یہ دل میں بھی بات ہونی چاہیے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اللہ میں نے معاف کر دیا، میں نے درگزر کر دیا، اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بھی
آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی بات ڈالے گا۔ ایک صحابی ہیں سعد بن اطول، ان کے بھائی 300 درہم ترکے میں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ کتنا ہے؟ 300 درہم۔ جب ان کے گھر والوں پر وہ مال خرچ کرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کا قرض ہے، قرض ادا کرو۔ وہ مال جائز نہیں ہے جب تک کہ قرض ادا نہ ہو، تو سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی چاہے تو دوسرا بھی ادا کر سکتا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ اس کا جو جنازہ ہے اس کا قرض میرے اوپر ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں دے دوں گا۔ اگر وہ نہیں ہے، اسلامی حکومت ہے تو حکومت ادا کرے، اتنا تک کہا گیا، اس کا روح لٹکا ہوا ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو حکومت ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر کوئی، کتنا اللہ کے نبی امت سے محبت کرتے تھے، ہر امتی سے اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی۔ دیکھو جو آج ہم کو ہے نا، ہم کو زبان پہ سے محبت ہے لیکن ہمارا عمل نفرت کا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر تم میں سے کوئی مر جائے اور طریقہ چھوڑ دے، پیسہ چھوڑ دے، تو ان کے گھر والوں کو، اگر قرض چھوڑ دے تو میں دے دوں۔ کتنا اللہ کے نبی کا امت کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار تھا، سوچئے۔ میں سب سے زیادہ مومنوں کے نفس کے قریب ہوں۔ اگر کوئی مال چھوڑتا ہے تو بچوں کو دے دو، لاکھوں کروڑوں چھوڑا ہے مجھے نہیں چاہیے، ان کے بچوں کو، ان کے ورثہ کو دے دو۔ اگر قرض چھوڑ دیا، کوئی ادا نہیں کر رہا ہے، تو قرض محمد ادا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس کو یاد کر کے اپنا اگر قرض ہے، اگر دے سکتے ہیں تو اس کو دے دیجئے۔ اگر نہیں دے سکتے اس سے معافی تلافی کرا لیجئے، میرے پاس نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے لے لیا، اب میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کیونکہ جو مرحلہ آگے کا آنے والا وہ آسان مرحلہ نہیں ہے، اس کو اتنا آسان نہ سمجھو کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد میں اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ نماز چھوڑی ہے، اللہ کہے گا ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں۔ زکوٰۃ نہیں دی، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ حج نہیں کیا، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ روزہ نہیں رکھا، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر سکتا ہے۔ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ حقوق العباد ہے، کسی کا قرض لیا نہیں دیا، اللہ کہے گا میرے پاس معاملہ نہیں، اپنے بندے سے کلیئر کراؤ۔ کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے تیرا سب کچھ ہے، نماز، تہجد، سب کچھ ہے، لیکن تم نے کسی سے قرض لیا تھا، ادا نہیں کیا۔ وہ ابھی ہم سے نہیں، وہ اس بندے سے۔ اور وہ بندہ آپ سوچئے کل قیامت کا جب دن ہوگا، اگر وہ پھنسا ہوا ہوگا بندہ، کیا وہ آپ کو معاف کرے گا؟ نہیں، پورا نیکیاں لے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من المفلس اتدرون من المفلس، میں معلوم ہے کنگال، بھکاری، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے بیان فرمایا ہماری طرح، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دینار، درہم، کرنسی، بینک بیلنس، ایسا یہ چیزیں نہ ہو تو مفلس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، قیامت کے دن کا مفلس وہ ہے جو نمازیں، تہجد، قرآن، ذکر سب کچھ کیا ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور اس کی پوری نیکیاں 10,000 قرض کے بدلے اس کی پوری نیکیاں اٹھا کر اس کے پیٹھ پہ لاد دی جائے گی۔ کہا جائے گا راضی ہو؟ کہا کہ نہیں، مجھے اور چاہیے، ابھی اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا پورا گناہ اس کے پیٹھ پہ ڈال دیا جائے گا۔ اس سے بڑا کنگال کون ہوگا؟ تو اس لیے یہ تو بات ہر نفس، ہر آدمی، ہر فرد یہ سوچے کہ کیا کسی کا قرض میرے ذمے ہے تو ادا کر دیجئے۔ آپ کے پاس دینے کی طاقت ہے، کچھ بھی کر کے، بیچ باچ کے، آپ کے پاس کچھ بھی چیز ہے آپ دے سکتے، دے دیجئے، اس سے خطرناک مرحلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جانتے نہیں ہیں قبر کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، حشر کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو پورا کیجیے۔ دوسری بات، اگر نہیں دے سکتے اسے کال کیجئے، اس سے بات کیجئے، اس سے معافی تلافی کر لیجیے۔ یہاں تک یہ خوشخبری ہے، اگر پھر بھی وہ اصرار میں ہے کہ مجھے میرا قرض چاہیے،
تو آپ اللہ سے مانگیے اللہ تو مجھے دے گا، میں عطا کروں گا، میں قرض ادا کروں گا، یہ نیت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرض دینے کی نیت رکھتا ہے اگر وہ نہیں دے پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ادا کر دیتے۔ ہمارا بڑا المیہ کیا معلوم، لیتے وقت دینے کا نیت ہی نہیں رہتی، ارادہ ہی نہیں واپس دینا ہے بلکہ۔ اتنا آسان اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا، جو آدمی قرض لیتا ہے دینے کی نیت ہے، اللہ دینا ہے وہ کہ معلوم ہے، لیکن جو کماتا ہے وہ کھانے میں پینے میں ضروریات میں، دنیا کی ضروریات، عیش آرام نہیں۔ ایک آدمی کماتا ہے اس کو قرض نہیں دے سکتا، پھر سب کچھ کر سکتا ہے، ہر مہینے گھومنے جائے گا، ہر مہینے وہ کھائے گا یہ کھائے گا، سب کچھ کرے گا، بنیادی ضروریات، بچوں کو کھلانا، کرنٹ بل دینا، گیس چیز، یہ سب بنیادی ضرورت، یہ کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ قرض دینے کے لیے پیسہ نہیں، گھومنے کے لیے پیسہ ہے، مال جانے کے لیے پیسہ ہے، اچھی اچھی گاڑیاں لے رہا ہے، اچھی اچھی چیزیں لے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرض مانگے تو پیسہ نہیں بولتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں، جو آدمی بچانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کوشش نہیں ہو رہا ہے، جتنا کما رہا ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر اس کو نیت ہے دینے کی اور وہ نیت کیا ہوا ہے اور ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے۔ بخاری کی روایت، کتنی بڑی دیکھو سکون کی بات۔ تو تینوں میں تو ایک تو کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس قیمتی ہو بیچ باچ کے دے دیجیے، نہیں دے سکتے منہ کھول کے بات کیجیے، معاف کر دے گا وہ۔ آپ پوچھ کے تو دیکھیے وہ دن کیا ہوگا جس دن پورے عالم کے سامنے، دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے حساب دینا ہوگا، تب شرمندگی نہیں ہوگی۔ کبھی بولتے ہیں نا کیسے بات کرنے کا، کیسے پوچھنے کا، پوچھیے، وہ یاد کیجیے وہ دن، نہیں ہے تھوڑا 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 دیجیے، لیکن اس کے بغیر نہ مریے۔ میں اس کو تفصیل سے اس لیے بول رہا ہوں، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، ہر نفس اپنے اندر جھانک کر دیکھے۔ کبھی 10 سال پہلے کسی سے آپ نے لے لیا 500 روپے لے لیا، زیادہ نہیں ہوتا ہے، کہیں جا رہے تھے 500 روپے دے دو، کر بعد میں دے دو، یاد ہی نہیں رہتا۔ پھر کبھی یاد آ جاتا ہے تو فوراً ادا کرنا اس کو، پھر سوچتے ہیں 500 روپے وہ بھول گیا ہوگا، وہ بھول گیا ہوگا، لیکن نام اعمال میں جو لکھا گیا وہ یاد رہے گا۔ اس لیے اور ایک بات جو میں نے بتایا، آپ اپنے اعتبار سے سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے، میں نے معاف کر دیا، قیامت کے دن اس کی پکڑ نہ ہو میرے وجہ سے۔ کیا آپ اتنا بڑا اگر دل رکھیں گے، مطلب ابھی یہ تو میں نے بتایا نا قرض جو ہم لیے ہیں دینے کے بارے میں، لیکن جو ہمیں دینا ہے، جو آنا ہے، اس کا دل بھی بڑا ہو، کہہ دے کہ اللہ کیا معلوم کل قیامت کے دن کوئی عمل ہمارا کام نہ ہے، اللہ یہ کہہ دے کہ تو میرے بندوں کے بارے میں اتنا بڑا دل رکھتا تھا، تو نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ میں نے معاف کر دیا، کل قیامت کے دن پکڑ نہ ہو، اور تجھے آج میں جہنم میں ڈالوں، حالانکہ تیرا کوئی عمل جنتی نہیں ہے، نہ تو نماز کا پابندی، نہ روزوں کا پابندی، نہ سنت کا پابند، کچھ بھی نہیں، دنیا کے پیچھے پڑا رہا، لیکن تیری ایک عمل ایسی تھی کہ تو نے یہ ارادہ کیا کہ تیرے وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بندہ پکڑا نہ جائے، جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو دونوں طرح سے لینے والا دینے والا آپس میں معاف کر کے، صلح کر کے، درگزر کر کے زندگی گزاریے، اللہ آپ سے بڑا مہربان ہے۔ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ آپ کے بارے میں زیادہ سوچے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ مجھے تم یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم جو بھی کریں گے اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینے کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ غسل جو دیا جاتا ہے، میں مکمل طریقہ بیان کروں گا انشاءاللہ، ہو سکے تو ایک چھوٹا سا کفن کیسا دیتے ہیں ایک چیز میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ایک چند بات یاد رکھ لیجیے کہ جب بھی انتقال ہو جائے تو غسل دینے کے لیے پانی جو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو پانی اور بیری کے پتے جو ہوتے ہیں نا اس سے غسل دیا جاتا ہے۔ بیری کے پتے، بیر کا پتا، کچھ پتے ہوتے ہیں نا بیری کے پتے، اس سے غسل دینا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور 2 کپڑوں میں غسل دینا، آگے آئے گا مرد کو کتنے کپڑے میں، عورتوں کو کتنے کپڑے میں۔ یہاں ایک واقعہ ہے، یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا بخاری مسلم کی، یغسلوا بماء وصدر، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو 2 کپڑوں میں کیا کرو، کفن دو۔ ایک صحابی حج کے موقع پر گرے اونٹ سے اور انتقال کر گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کوئی آدمی حج کے موقع پر احرام میں انتقال کر جائے تو پھر اس کو ہے نا غسل جو دیا جائے گا وہ نارمل، لیکن کفن جو ہوتا ہے وہ اسی کپڑے میں،
چہرہ نہیں ڈھانکیں گے، سر نہیں ڈھانکیں گے، ویسے ہی سر بھی کھلا رہے گا، چہرہ بھی کھلا. وہ جو کفن جو یہ پہنا ہوگا نا احرام، اوپر کا کپڑا اور نیچے کا کپڑا اسی کے ساتھ، اور کوئی چیز نہیں اس کے لیے. غسل دیں گے. غسل کیسے دیں گے؟ پانی اور بیری کا پتہ. اس میں 3 طریقہ بیان کیا گیا. ایک تو پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال دو، ڈال کے اچھی طرح سے پتے کو ہلاؤ، ایک طرح کا جھاگ پیدا ہوگا، سمجھے، اس پانی میں نہلا دو. دوسرا طریقہ یہ ہے پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال دو اور پانی کو ابالو، خوب ابالو، پھر اس سے غسل دو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیری کے پتوں کو جلاؤ، جب وہ راکھ بن جائے اس راکھ کو بدن پہ ملو. مطلب اصل مقصد صاف کرنا ہے، بیری کے پتے سے جسم صاف ہوتا ہے. ملو پھر پانی ڈالو. میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کو 3 مرتبہ سنت ہے نہلانا، یا 5 مرتبہ اگر ضرورت ہو اس سے زیادہ. تو یہاں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ کس کے لیے تھا؟ وہ احرام کی حالت میں ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا. تو احرام کی حالت میں اگر انتقال ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ وہی اوپر کا نیچے کپڑا، اس کے سر کو ڈھانکنا. کیوں؟ ورنہ کیا ہوتا ہے نارمل جنازوں میں سر ڈھانکتے ہیں، بنتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ان کو صرف وہی کپڑے میں لپیٹ کے غسل دیا جائے گا، وہی اوپر اتنا ہی کپڑا. دفن کرتے وقت بھی نہ تو اس کے چہرے کو ڈھانکا جائے گا نہ اس کے سر کو ڈھانکا جائے گا. کس کو؟ یہ احرام کی حالت میں، عمرہ اور حج کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے. بعد حدیث میں آتا ہے یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو یہ کہتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کیونکہ حج اور عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمات بولے جاتے ہیں. تو معلوم پڑے کہ یہ احرام کی حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کی حالت میں اس دنیا سے گیا تھا. اس لیے کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. اور عام لوگوں کو جو غسل کا طریقہ ہے انشاءاللہ وہ آگے آئے گا. نہلانے میں طریقہ تو یہی ہے، پانی آپ بیری کے پتے ڈالو. اگر بیری کے پتے نہیں ملتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیری کا پتہ تو غسل ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں. اگر نہیں ملتا ہے تو صابن استعمال کر سکتے ہیں. اصل مقصد پہلے کیا تھا؟ پاکی تھا. کبھی بہت ساری جگہ پہ بیری کا پتہ نہیں ملتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں بیری کا پتہ نہیں ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے ڈھونڈو، تلاش کرو، سنت اور مستحبہ کہیں تلاش کرو، مل جائے گا. نہیں اگر ہے تو صابن سے بھی غسل دے سکتے، یا ایسی چیز جس سے بدن کی صفائی ہوتی ہے اس سے غسل دیا جا سکتا ہے. کل کے درس میں اور چیزیں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت چند باتیں پیش آئی، اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں، اور مرد کو کفن کیسے دیں گے، عورتوں کو کس طرح سے دیا جائے گا، کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، وہ سب چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.